انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دے کر اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے کسی کو عقل زیادہ بخشا ہے تو کسی کو کم۔ عقل مند انسانوں کو کم عقل انسانوں کا خیال رکھنا چاہیے، یعنی مستانوں، درویشوں اور اللہ لوک انسانوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ سخی سردار کلندر مرشد سخی لال شہباز قلندر کی نگری میں ہزاروں لوگ مرشد سخی لال شہباز قلندر کی درگاہ پہ حاضری کے لیے آتے ہیں۔ قدیم زمانے سے یہ سلسلہ جاری ہے، 8 صدیاں بیت گئی ہیں، لیکن مرشد سخی لال شہباز قلندر کی دربار میں ہزاروں کی تعداد میں روزانہ لوگ آتے ہیں۔ جس طرح حاضری کے لیے عام لوگ آتے ہیں، اسی طرح اللہ کے ولی بھی یہاں پر حاضری کے لیے آتے ہیں۔ وہ کب آتے ہیں، کتنی تعداد میں آتے ہیں، کہاں سے آتے ہیں، یہ اللہ جانتا ہے، یہ ایک راز ہے۔ مرشد سخی لال شہباز قلندر کی دربار میں بہت سارے مستانے گلیوں میں، درگاہ پر اور سیون شریف میں دیکھے گئے ہیں۔ یہ آج سے نہیں، صدیوں پرانا سلسلہ ہے جو سخی لال شہباز قلندر کی دربار میں پاگل، مستانے یا بیمار دکھنے والے لوگ یہاں پر موجود رہتے ہیں۔ پھر ان میں خدا کی خدائی ہوتی ہے یا فقیری ہوتی ہے، درویشی ہوتی ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے جس کی دربار پر سلامی دینے آتے ہیں۔ کئی ایسے لوگ دیکھے گئے ہیں مرشد سخی لال شہباز قلندر کی نگری میں جو اپنے پیارے بیمار ہوتے ہیں، لا علاج بن جاتے ہیں، دنیا میں کوئی ڈاکٹر ان کا علاج نہیں کر سکتا، آخرکار یعنی لا علاج ہو کر، نا امید ہو کر، مایوس ہو کر یہاں پر آتے ہیں اور مرشد سخی لال شہباز قلندر کی دربار پہ اپنے پیاروں کو، جس میں ان کے بچے، بڑے یا فیملی ممبر ہوتے ہیں، تو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اسی امید پر کہ کبھی نہ کبھی اللہ کا فضل ہوگا، مرشد سخی لال شہباز قلندر کی دعاؤں کے صدقے، مرشد کی دربار کے صدقے ان کو روحانی فیض مل جائے گا اور جسمانی فائدہ بھی مل جائے گا۔ تمام جو رکاوٹیں ہوں گی، بیماریاں ہوں گی، سائے کالے جادو ہوں گے یا جنات کا سایہ ہوگا، جو بھی روحانی بیماری ہوگی، جسمانی بیماری ہوگی، ذہنی بیماری ہوگی، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اور اسی طرح ہی ہوتا ہے، کافی وہاں پر وہ لوگ جب ان کو اپنے بچے چھوڑ جاتے ہیں یا اپنے رشتہ دار چھوڑ جاتے ہیں تو وہ پاگلوں کی طرح، بیماروں کی طرح رینگتے رہتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں مرشد کی نگری میں۔ پھر اللہ کا کرم اس طرح ہو جاتا ہے، وہ ٹھیک ہو کر، صحت یاب ہو کر، عقل مند ہو کر، باہوش ہو کر اپنے گھر کو پہنچتے ہیں اور دنیا کے کاروبار چلانے کے قابل ہو جاتے ہیں، اور پھر ہر مہینے، ہر سال اپنے پیریڈ کے مطابق مرشد سخی لال شہباز قلندر کی دربار پہ آتے ہیں۔ یہ کافی ہم نے لوگ دیکھے ہیں اور سیون کی تاریخ میں بھی یہ ورک بھرے ہوئے ہیں۔ سن 2000 سے پہلے کافی لوگ، یعنی اللہ کے درویش، اللہ کے ولی، مرشد کے مستانے، فقیر ٹائپ بہت زیادہ لوگ نظر آتے تھے اور ان کی کرامتیں بھی زیادہ نظر آتی تھی، لوگ دیکھتے تھے، ان کی کرامتیں بھی سامنے آتی تھی۔ لیکن جتنا کہ میرا تجربہ ہے کہ سن 2000 کا سورج دکھتے ہی جو اللہ کے ولی تھے، مرشد کے فقیر تھے، درویش تھے یا پاگل دکھنے والے معصوم تھے، مستانے تھے، تو وہ آہستہ آہستہ ان کی کرامتیں بھی کم ہوتی گئی اور ایسے مستانے اور فقیر نظر بھی کم آنے لگے۔ مرشد کی نگری میں مستانوں کی آمد ابھی بھی جاری ہے، فقیر، فقراء، اللہ کے ولی بہت سارے روزانہ آتے ہیں، لیکن فرق صرف یہ ہو گیا ہے کہ وہ ابھی تک نظر نہیں آتے، عام لوگوں کو نظر نہیں آتے، اور ان کی کرامتیں بھی کچھ محدود بن گئی ہیں، کیونکہ اللہ کی طرف سے ان کو حکم مل گیا ہے، اور تمام اولیاء کرام کو بھی اللہ کی طرف سے حکم مل گیا ہے کہ اپنی کرامتیں چھپا کے رکھیں، صبر کریں، لوگوں میں زیادہ ظاہر نہ ہوں۔ مرشد سخی لال شہباز قلندر کی دربار میں روزانہ کئی ایسے درویش آتے ہیں، لیکن عام لوگوں کو نظر نہیں آتے، بس ایک پردہ سا درمیان میں ہے۔ سیون شریف میں آج کل یہ مستانہ گھوم رہا ہے، راجہ بھٹی خود کو کہہ رہا ہے، اور گلی کوچوں میں بالکل پڑا رہتا ہے، گھومتا رہتا ہے، نسوار کھاتا ہے، کسی نے چائے پلا دی،
تو پی لیتا ہے، روٹی کھلائی کھا لیتا ہے، نظر تو آتا ہے سیون شریف میں رہتا ہے، لیکن جب اس کو ڈھونڈنے نکلیں گے پورا سیون ڈھونڈ لیں کبھی نہیں ملے گا۔ بس یہ اچانک ظاہر ہوتا ہے کہ کسی گلی کوچے کسی دکان شاپنگ سینٹر میں بیٹھا رہتا ہے، لوگوں کو کہتا رہتا ہے اللہ کا واسطہ ہے تینوں محمد دا واسطہ چائے پلا دے۔ تو یہ مستانے کی باتیں ہیں، بڑا ہنسمکھ ہے، لیکن پھر بھی لوگ اس کو تنگ کرتے ہیں۔ بس یہ پہچاننے کی بات ہے، جس نے بھی ان کو پہچانا ہے تو وہ ان سے فیض لیتے ہیں۔ اندازہ ہے کہ تقریباً یہ 2010 کے سیلاب کے بعد ہی یہ یہاں پر نظر آیا ہے، باقی اللہ جانتا ہے اس سے بھی شاید پہلے ہو، لیکن جو ہمیں محسوس ہوتا ہے، جو یاد ہمیں آتا ہے کہ یہ تقریباً 2010 کے بعد ہی یہاں پر آیا ہے ہوگا شاید۔ تو یہ گلی گلی میں بیٹھا رہتا ہے، تو لوگ کئی تو ان کو عزت دیتے ہیں اور کئی لوگ ایسے بھٹکے لوگ ہیں جو ان درویشوں کو بھی تنگ کرتے ہیں۔ بس پھر یہ تھوڑے سے خفا ہو جاتے ہیں، کچھ گالیاں دے دیتے ہیں، لیکن بد دعا کسی کو ہم نے نہیں دیکھی کہ اس فقیر نے کسی کو بد دعا دی ہو۔ بس سب کو دعائیں دیتے ہی نظر آتے ہیں یہ مرشد سخی لال شہباز قلندر کے مستانے ہیں۔ بس جس کو نصیب ہو تو وہ ان کو سمجھے گا، ان کو چھپی ہوئی ان کی باتیں یا ان کی جو بھی کرامتیں ہیں، وہ جس کو اللہ تعالیٰ دکھانا چاہے یا مرشد کی نظر کرم ہو، جس کو سعادت نصیب ہو ان کی خدمت کی، تو وہ خدمت کرے۔ بس یہ خدا کا اپنا حساب ہے، جس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نوازے اور ان درویشوں کی خدمت کا موقع ملے۔ یہ مستانہ ایک معصوم سا ہے، دل کا اچھا اور بڑی محبت سے بات کرنے والا ہے۔ جب بھی دیکھتا ہے تو ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور چھوڑتا نہیں ہے، بولتا ہے بیٹھ جا۔ اور کبھی کبھار تو ایسی باتیں کرتا ہے جو بس دل کو چھو جاتی ہے، دل کی بات ان کی زبانی سنتے ہم۔ اسی طرح کے معصوم اور بھولے بھالے جب بھی ہم مستانے دیکھتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ان کی خدمت کرتے رہتے ہیں، پھر چائے پلا لی یا روٹی کھلا لی یا کچھ نہ کچھ دیتے رہتے ہیں، خرچی کوئی مانگتا ہے تو خرچی بھی دے دیتے ہیں۔ بس اسی طرح سخی لال شہباز قلندر کی دربار میں آنے والے فقیروں کی خدمت کا موقع ملتا رہتا ہے۔ یہ مستانہ ہے، دنیا کی کوئی پرواہ نہیں، روٹی مل جائے تو ٹھیک ہے، چائے مل گئی تو ٹھیک ہے، نہیں تو کسی پر وزن نہیں کرتے، کسی کو تنگ نہیں کرتے، کسی ہوٹل پہ بیٹھ کر ضد نہیں کرتے۔ بس جس نے پلایا اللہ اس کا بھلا کرے، نہیں پلایا تو دعا کرتے رہتے ہیں۔ یہ اکثر ننگے رہتے ہیں، کبھی کبھار کپڑے بھی پہن لیتے ہیں، کبھی نظر آ گئے تو ٹھیک ہے، نہیں تو سب لوگ سمجھتے ہیں کہ سیون شریف میں رہتے ہیں۔ لیکن جب ہماری ویڈیو ہم نے بنا کر اس کی اپنے چینل پہ لگا دی تو کئی لوگوں نے ان کی کرامتیں ہمیں بتائی، جب ہم اور وہاں سے خدمت کے لیے کہا، یعنی چائے روٹی جب بھی بابا مل جائے تو ہماری طرف سے ان کو چائے روٹی کھلا دینا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ فقیر کو جب ڈھونڈنے نکلتے ہیں تو بالکل نہیں نظر آتے، بہت ساری جگہوں پر ہم دیکھتے رہتے ہیں لیکن پھر بھی نظر نہیں آتے، اور پھر اچانک ہی نظروں کے سامنے ہوتے ہیں۔ اس میں کیا راز ہے یہ اللہ جانتا ہے۔ جو لوگ ان فقیروں کو اور مستانوں کو تنگ کرتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ان کو تنگ نہ کریں، یہ سخی لال شہباز قلندر کے دیوانے ہیں، فقیر ہیں، اللہ لوگ ہیں، دنیا کی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ آپ کو یہ تکلیف دیتے ہیں، آپ بھی ان کو تکلیف نہ دیں، ان سے دعائیں لیں۔ ان جیسے مستانے ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے، یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے جو مرشد سخی لال شہباز قلندر سیون شریف میں موجود ہے، جس کی وجہ سے یہ مستانے مرشد کے سیون شریف میں آتے رہتے ہیں اور سب کو فیض دیتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی بھلائی فرمائے۔ سخی لال شہباز قلندر کی دربار میں دعا کرتے ہیں، ان فقیروں سے بھی دعا لیتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو خوشیاں نصیب فرمائے، دعا کرتے ہیں، ان فقیروں کے ساتھ بھی دعا کرتے ہیں۔ اللہ آمین۔ ماضی میں جس طرح یہ دیوانے ابھی ہیں، ماضی میں اس طرح دیوانے سیون شریف میں رہا کرتے تھے، اور جب یہاں سے سیون شریف سے لوگ زواری کے لیے جاتے یا حج بیت اللہ میں جاتے
تو وہاں پر بھی ان دیوانوں کو دیکھتے، دور کہیں دوسرے علاقے میں، دوسرے شہر میں جہاں پر ان کا وجود ہونا بھی ایک بڑی بات تھی، تو وہاں پر ان کا وجود دیکھا، ان کی موجودگی وہاں پر دیکھی لوگوں نے۔ یہ کھلی کرامت تھی مرشد سخی لال شہباز قلندر کی آنے والے دیوانوں کی۔ تو ہے چلے سب تو اتنے ہی رہنا نا، جانا کتے بھی نہیں؟ یا تو سب کا پتا ہو سب دا بھلا ہوئے۔ اچھا دعا کریا میں ٹھیک ہے، اور جڑے بھی مرشد دے منن والے نا تہاڈی ویڈیو ویکھدے نے سب دے واسطے دعا کرو بابا۔ انشاءاللہ آمین آمین۔ اللہ بیڑے پار فرمائے۔ فقیر کے ساتھ بیٹھے ہوئے سڑک کے کنارے، آئے ہیں کپڑے اتارنے کوئی نہیں، سیدھا سیدھا ہو سیدھا ہو۔ نسوار وغیرہ چاہیے نا وہ لینی ہے، جتنے بھی ضرورت پہ جائے نا ہوٹل والے نو پیسے دے سی تو چائے پلائے گا، ٹھیک ہے؟ تو میں ملتا رہاں گا۔ ظہیر بھائی واسطے دعا کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ جڑے بھی سارے کلندری بھائی نے سب دے واسطے دعا کرنی، سب نے دعا کرنی ہے۔ وہ جڑے بیمار بے اولاد نے جنہاں دے حالات ٹھیک کوئی نہیں نا، انہاں دے واسطے دعا کرنی ہے انشاءاللہ۔ ایک چار پیارے مناسب مشکل کے نام وہ ہے میرا مشکل سچا ہے کہ بندہ چاہے مارن مانی مشکل